الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس کے نام کی نسبت سے دوستانہ اور برادرانہ بنیاد پر ہم یہاں جمع ہے. جمع ہونے کے بہت سارے عناوین اور بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. ہمارا جو عنوان ہے وہ کوئی دنیاوی عنوان تو نہیں ہے، الحمدللہ. عنوان دینی ہے، نسبت دینی ہے. تو اس نسبت پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. گفتگو کرنے کا سوچا تو تھا میں نے، لیکن اب ذرا مزاج بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بہرحال سورہ نساء کی یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز مکمل کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو، قیام کی حالت میں، قعود بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبکم اور پہلوؤں کے بل. مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو. یہ جو آیت کریمہ ہے یہ صلاۃ الخوف کی ادائیگی سے متعلق آیت ہے، اس کے بعد ہے. اور جس نماز کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے وہ خوف کی نماز ہے. خوف کی نماز میں چونکہ جو ارکان ہیں وہ سارے کے سارے ادا نہیں ہو پاتے، کئی چیزیں ہلکی کر دی جاتی ہیں. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ رکعتیں بھی ہلکی ہو جاتی ہیں. سفر میں 2 رکعتیں ہیں تو خوف میں یہ 2 بھی بعض اوقات 1 میں بدل جاتی ہے، 1 رکعت پہ آ کے معاملہ ہو جاتا ہے. تو اب اللہ سے تعلق اور اللہ سے جڑاؤ کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے ہمارے لیے وہ نماز ہی ہے. اس ذریعے میں کمی ہو گئی ہے تو اب اس کی تلافی ہونی چاہیے. کس ذریعے سے تلافی کریں گے؟ تو اس کی طرف رہنمائی کی اللہ تعالیٰ نے. کہا کہ اب کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، خوب کرو، ہر وقت کرو، تاکہ یہاں جو کمی ہو گئی نا اس کمی کی بھرپائی اس طور پر بھی ممکن ہو، جس حد تک ممکن ہو وہ ہو سکے. تو ایک بات تو یہ ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ ذکر تو ہر وقت کرنا چاہیے، لیکن اس وقت ذکر زیادہ مؤکد ہے اور تاکیدی ہے. جیسے اللہ کی نافرمانی سے، اس کی معصیت سے ہر وقت بچنا چاہیے، لیکن خاص حرمت والے مہینوں میں کہا کہ فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ان مہینوں میں ہی نہیں کرنا ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان مہینوں میں نہیں کرنا ہے، ہمیشہ نہیں کرنا ہے، لیکن ان مہینوں میں نہیں کرنا زیادہ تاکیدی ہے. کہہ رہے کہ اسی طرح ذکر تو ہمیشہ کرنا ہے، لیکن اس مقام پر اور اس مناسبت سے ذکر زیادہ تاکیدی اور زیادہ اہم ہے. تو اہمیت کا ایک پہلو تو ہمارے سامنے یہ آیا کہ یہاں تھوڑی سی تخفیف ہوئی ہے، معاملہ ہلکا ہو گیا، تو اس کو ذرا مکمل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے. دوسرا پہلو اس سلسلے میں سوچنے کا یہ ہے کہ ذکر سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے. کس سے؟ سارے شرور سے اور سارے مصائب سے. اب یہاں خوف کے مرحلے میں کس سے حفاظت کا مسئلہ غالب ہے؟ دشمن سے.
دشمن سے حفاظت کا مسئلہ کیا ہے؟ غالب ہے. تو یہاں دشمن سے حفاظت کا مسئلہ غالب ہے، اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کی مدد ملے گی، اور دشمن کے بالمقابل کیا ہے؟ کامیابی ملے گی. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا وَإِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کہا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کسی جماعت سے تمہارا لڑنا ہو رہا ہے، مٹبیر ہو رہی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو ایک بات کہنی ہے اصل میں کہ دشمن تو وہ ایک ظاہری ہے. کون؟ جو دشمن ہے جس سے لڑائی ہو رہی ہے. بعض علماء نے اشارہ کیا کہ ایک مسلمان ہمیشہ جنگ کی حالت میں ہوتا ہے. یہ جنگ کی حالت ہے، یہاں اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے. ہمیشہ جنگ ہی کی حالت میں ہوتا ہے. تو ایک تو اعداء سے دشمن جنگ ہے، اور دوسری جو جنگ ہے وہ اہوا سے. اہوا مطلب خواہشات سے. تو خواہشات سے جنگ مسلسل ہے، اور اس جنگ سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں ہے. تو جب مسلسل جنگ ہے تو مسلسل پھر کیا چاہیے؟ اللہ کا ذکر چاہیے. اللہ کا ذکر کریں گے تو خواہشات پہ غالب رہیں گے، خواہشات کے مقابلے میں مغلوب نہیں ہوں گے، کامیاب رہیں گے. تو اس لیے بھی کثرت سے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اب یہ جو دشمنوں کی بات ہو رہی ہے، اندرونی دشمن کی اور بیرونی دشمن کی، تو اب ایک دشمن تو بیرونی ہے جس کا روح سے تعلق ہے، اور ایک ہے جان سے تعلق، اور روح بھی جڑے، یہ ایسا نہیں ہے. لیکن یہ جو دشمن ہے نا باہر والے، تو وہ الگ الگ قسم کے ہیں، الگ الگ قسم کے. تو اس وقت کئی قسم کی جنگیں درپیش ہیں ہمارے سامنے. ان جنگوں میں سے بڑی جنگ فکر کی جنگ ہے. کون سی جنگ؟ فکر کی جنگ. مسلسل لوگ حملہ آور ہیں ہمارے اوپر، ہے نا. اور یہ کہنا چاہیے کہ کوئی آن اور کوئی لمحہ ایسا نہیں گزر رہا ہے کہ جس میں لوگوں کی طرف سے ہم حملے کی زد میں نہیں ہیں اور ہم وار کی حالت میں نہیں ہیں. مسلسل لوگ ہمارے اوپر حملہ آور ہیں. فکری جنگ مسلسل مسلط ہے. ذرا سی ادھر ذرا سا بھی ہوئے نا تو پتہ چلا کہ آدمی کدھر سے کدھر ہو جاتا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو ایسے حالات میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کریں. اللہ کی مدد حاصل ہوگی. خارجی جو دوسرے ذرائع ہیں اگر نہیں بھی ہونا تب بھی اس بات کی پوری امید کرنی چاہیے کہ ہماری حفاظت ہو جائے گی. اب یہ فکری جنگ کے حوالے سے اس وقت اب الحاد کا فتنہ اپنی جگہ پر ہے، بہت بار سے وہ. پھر لفظ کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت جو درپیش ہے. اب وہ کون سا ایسا کھیل ہے جو کھیلا نہیں جا رہا ہے، اور کون سا ہتھ کنڈا ہے جو آزمایا نہیں جا رہا ہے کہ پوری سنیت کو اور اہل سنت والجماعت کی پوری برادری کو کیا کر دیا جائے؟ رافضی بنا کر رکھ دیا جائے. اور یہ سوشل میڈیا کا مطالعہ کریں گے نا تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اکثریت کسی نہ کسی طور پر رفض کی شکار ہو گئی ہے، کسی نہ کسی معنی میں. بہت ہلکے انداز میں اگر بات ہوگی نا تو کم از کم یہ کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ کسی نے کسی موقع پر لکھا تھا کہ ہمت نہیں کر پاتے، ورنہ یہ کہ بس وہ کیا کہتے ہیں رکھنے کے لیے، دل رکھنے کے لیے معاویہ کے ساتھ رضی اللہ لگا دیتے، ورنہ اگر دل کو چیر کر دیکھا جائے نا تو دل ان کا اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو یہ صورت بنا دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے جرأت چاہیے، وہ کچھ لوگ کر سکتے، لیکن بغض کو چھپانے کے لیے کیا چاہیے؟ تو وہ تو رہ سکتا ہے اندر، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس وقت یہ کیفیت پیدا کر دی گئی ہے کہ بغض نے گھر کر لیا ہے اور اپنا آشیانہ بہت سارے لوگوں کے دلوں کو بنا لیا.
تو اب ایسے ماحول میں بچنے کے لیے اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، خوب کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ترتیب بنانی چاہیے۔ ترتیب کیا ہے؟ تو اب یہ کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور مطلق ذکر کی بات کی جائے نا تو قرآن مجید کیا ہے؟ بہترین اور افضل ترین ذکر ہے۔ تو یہ جائزہ لینا چاہیے ہم کو کہ اس ذکر سے ہمارا تعلق کس حد تک ہے، سمجھ رہے؟ یعنی دن اور رات کے 24 گھنٹے، تو 24 گھنٹوں میں کتنا وقت ہے کہ جس کو ہم نے اس ذکر کے لیے مختص کر رکھا ہے؟ ہم کو توفیق ہوتی ہے کہ چند آیات روزانہ کی بنیاد پر، پابندی کی بنیاد پر پڑھیں، توفیق ہوتی ہے تو بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، اور نہیں ہو رہی ہے تو اس طرح ایک طرف فضل ہے تو دوسری طرف کیا ہے؟ محرومی کی بھی بات ہے۔ تو پہلا تو یہ کہ اس سلسلے میں ہم کو ذرا سوچنا چاہیے اور ایک ترتیب بنانی چاہیے کہ چند ہی آیتیں ہوں گی لیکن پڑھیں گے، اور یہ ماحول بنائیں گے کہ ہمارے گھر میں قرآن مجید کی آیتوں کی آواز گونجے گی اور آئے گی۔ قرآن مجید کی آیتوں کی آواز آئے گی تو پھر کیا ہے؟ ایک ماحول روحانیت کا بنے گا، اور شیطان کے بھاگنے کا ماحول بنے گا۔ تو ایک ترتیب یہ بنائیے۔ پھر دوسری ترتیب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یاد نہیں رہتا، حالانکہ یہ بہت مشکل عمل نہیں ہے، یہ آسان عمل ہے، لیکن وہی خواہشات کا بوجھ، پھر ہماری جو کوتاہیاں ہماری زندگی کی ہوتی ہے نا، تو وہ کوتاہیوں کا بوجھ ہم کو مغلوب کر دیتا، اور یعنی احساس پیدا ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو اس کو آسان کرنے کے لیے ایک نسخے کے طور پر یہ کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یعنی زندگی میں کوئی نہ کوئی کام تو ہم کرتے ہی ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں نا۔ کام شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ، ختم کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اور کیا ہے؟ کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، ہم یہ محسوس کر رہے ہیں تو استغفر اللہ، ہے نا؟ کوئی ایسی بات جو بڑی ہے، کوئی ایسی بات جو تعجب کے لائق ہے وغیرہ، ہے نا؟ کوئی ایسا موقع کہ جہاں ہماری عاجزی جھلک رہی ہے وغیرہ، کوئی ایسا موقع کہ جہاں ایسی بات دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جو کیا ہے، شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، تو ان سارے مواقع پر سبحان اللہ اور اللہ اکبر۔ تو اس طرح یہ بھی ایک ترتیب بنانے کی چیز ہے نا؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ، ہے نا؟ اپنے حوالے سے ماشاء اللہ، دوسروں کے حوالے سے ایسا کرتے نہیں، الٹا کر دیتے، لیکن کہنا کیا ہے؟ دوسروں کو برکت کی دعا دینی چاہیے، اور اپنے حوالے سے جب گفتگو ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ ولولا اذ دخلت قلت ماشاء اللہ۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب آپ اپنے باغ میں داخل ہو تو کہنا چاہیے تھا آپ کو کہ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہے، تو اللہ کی مشیت کی بنیاد پر یہ جو کچھ میرے پاس ہے۔ تو یہ ذرا مزاج ہے، اس مزاج کو بھی بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کو بنائیے۔ تو یہ ایک حوالے سے گفتگو ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ ابھی آج ہمارے بھائی چلے گئے ہیں، یہ جو فکری جنگ کی بات کی ہے نا، تو فکر کے حوالے سے اندر تک لوگ گھس گئے۔ اب دیکھیے، ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک ساتھی، یا کون کہہ رہے تھے؟ ہاں نہیں، دانش بھائی کدھر کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر اسرار کو سنتے ہیں، ہم کیوں سنتے؟ تو اس لیے کہ ان کی باتیں بڑی اچھی رہتی ہیں۔ کیا ہوتی ہے؟ بڑی اچھی رہتی ہے، کہہ رہے تھے۔ شیخ سرفراز کے درس پہ اپنی ایک خالہ کو لے کے گئی ہے، تو کہہ دیا کہ جماعت اسلامی کے لوگ نیم رافضی ہے۔ تو اب یہ حقیقی طور پر کوئی غلط بات نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے، بلکہ پورا کہہ دے بھی تو مبالغہ نہیں بات۔ لوگ ایسے آتے ہیں نا کہ جتنی کوشش ان کی طرف سے نہیں ہوتی نا ان کو دفاع کرنے کی، اس سے بڑھ کر کوشش ان کی طرف سے ہوتی ہے، بات ہیں ایسے نا۔ تو یہ جو صورتحال ہے نا، اس صورتحال کا حل کیا ہے؟ اصل میں کیا حل ہے؟ تو ایک تو اللہ کا ذکر ہے ہی، جہاں حفاظت ہوگی۔ اب یہ ڈاکٹر اسرار کی برائی کر دی تو کیا ہے؟ نہیں جائیں گے اس مجلس میں۔ لیکن ایسا شخص پیارا کیوں ہے پھر؟
کہ جس نے صحابہ کی برائی کی ہے اور فلاں نہ جانے کتنے لوگوں کی برائی کی ہے. کیوں ہے ایسا؟ یہ تو اگر یہ جو پیار بدل رہا ہے نا اور محبت میں الٹا معاملہ دیکھنے کو مل رہا ہے، تو یہاں بھی کیا ہے، تعلق مع اللہ کی کمی کا مسئلہ ہے. اور ان کی اور ان کی جو باتیں اچھی لگ رہی ہیں نا، تو میں نے یہی کہا کہ اب ان کی بات اچھی کیوں لگتی ہے، تو وہ پریکٹیکل کی باتیں نہیں کرتے. ہمارے عمل کی باتیں ان کے پاس نہ کے برابر ہوتی ہے، وہ دوسروں کی باتیں کرتے ہیں. تو دوسروں کی برائی ہو تو ہم کو اچھا لگتا ہے، یا پھر جذبات کی باتیں ہوں جو صرف یعنی ہوائی، تو وہ باتیں ہم کو اچھی لگتی ہے، اپیل کرتی ہے. ہم نے کچھ دشمن ہم کو دکھا دیے گئے ہیں کہ یہ بڑا دشمن ہے آپ کا. یہ اب اس دشمن کی برائی ہو تو کیا ہے، کوئی بھی کرنے والا ہو وہ ہم کو لوٹ ہی نہ لے، لیکن ہمارے دشمن کے مقابلے میں نا اس کی برائی کرے نا تو وہ ہمارے لیے کیا عزیز ہے اور پیارا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا ہم ہے، ہمارا ہم ہے، اور ہمارا کچھ بھی کوئی بگاڑ نہیں سکتا اگر ہم اپنے دشمن نہیں ہیں. ہم اپنے دشمن کب کیسے نہیں ہوں گے؟ جب ہم اللہ کے ساتھ رہیں گے، اللہ کے ساتھ. اور اللہ کے ساتھ نہیں ہے نا تو ہم خود کے اپنے دشمن ہیں، اس کو سمجھیں. تو اب یہ جو دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ چونکہ عمومی طور پر علماء سے دوری کا ماحول ہے اور عام لوگوں کو تعلق نہیں علماء سے، اور مقامی علماء سے تعلق نہیں ہے، وہ ہوائی علماء سے زیادہ رابطے میں، وہ ایسا مزاج بنا دیا انہوں نے. اب ان کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کن کو سننا چاہیے اور کن کو نہیں سننا چاہیے. تو حفاظت کا جو دوسرا ذریعہ ہے اللہ کے ذکر کے بعد، وہ کیا ہے، ظاہری بنیاد پر علم سے اور اہل علم سے جڑیے. علم کا لفظ صرف کہہ دیں گے نا تو پھر تو بڑی انارکی کا مسئلہ ہے، اور ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں سمجھتا کہ یہ علم ہے، اور ہے نا وہ بھی عالم ہے وہ بھی عالم ہے. علم کے ساتھ ساتھ اہل علم، اور پھر اہل علم کے سلسلے میں بھی یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ کون سے اہل علم، اہل علم کون سے. وہ اب سندیں دیکھتے تھے لوگ، سندیں ہے نا، سندیں پوچھتے ہیں تو سند کی قیمت ہے اور اہمیت ہے، اور سند ہی کی بنیاد پر سارے معاملات ہیں. سند کا مطلب مدرسے کی سند کی بات نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن آپ کا جڑاؤ کس سے؟ آپ کا استاذ کوئی ہوگا نا، وہ کون ہے، وہ پھر اس کا استاذ کون ہے. تو یہ سلسلہ جوڑیں گے، جڑتا چلا گیا تب تو ٹھیک ہے. حالانکہ یہاں بھی خطرات ہیں، خطرات سے انکار نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک ظاہری حفاظت کا سبب تو ہے نا موجود. تو اگر سلسلہ جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کہیں کٹ ہے نا تو پھر ہم کو ایسے لوگوں سے کٹ جانا چاہیے. سمجھ رہے؟ صحیح جو اہل علم ہے ان سے جڑنا چاہیے. اور یہ جو مزاج بن گیا کہ فلاں کو سنیں گے اچھی باتیں کرتے ہیں نا، اس مزاج کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی. آخری بات کہہ رہا ہوں میں کہ ایک تو اپنے آپ کو بچانا ہے. اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانا اسی وقت ممکن ہے جبکہ سماج ہمارے ساتھ معاون و مددگار ہو. ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں بہت فکر مند ہیں، ان پر بہت محنت کر رہے ہیں، جو بھی وسائل ظاہری طور پر ہے نا ان کو اختیار کر رہے ہیں، لیکن سماج ہمارا ادھر ادھر اور کدھر جا رہا ہے. ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو محفوظ کر کے بھی ان کی حفاظت کا سامان نہیں کر پائیں گے. وہ کوئی جھونکا ایسا چلے گا نا، پتہ چلا کہ ہماری ساری کوششوں پر پانی پھر گیا ہے. تو اس لیے جس طرح اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر مند ہونا، اپنے سلسلے میں فکر مند ہونا ہے، ویسے ہی سماج اور معاشرہ، خاندان اور رشتہ داروں کے سلسلے میں فکر مند ہونا ضروری ہے. کل ہم لوگ گئے تھے ایک سلسلے میں کوشش کرنے کے لیے، ہمارے بھائی صاحب بھی تھے، وہ رجسٹریشن کے لیے گئے تھے. تو جو رجسٹریشن کے سلسلے میں معاون تھا نا، اس کے ہاتھ میں دھاگا ہے. مجھ سے تو بات نہیں ہوئی ہے، سعید بھائی وغیرہ نے بات کی. دھاگا کیسا ہوتا ہے؟ لال ہی ہوتا نا، لیکن وہ تقریباً سفید ہو چکا ہے دھاگا. پوچھا کہ کیا ہے یہ؟ تو کہا کہ یہ اجمیر کا دھاگا ہے. اس کے ساتھ کیا وابستہ ہے؟ کیا ہے؟ کیا کہ منت ہے، آرزو ہے. کیا آرزو ہے؟ بغداد جانے کی آرزو ہے. تو اب یہ دھاگا اس وقت تک ہاتھ میں رہے گا جب تک کہ یہ آرزو پوری نہ ہو. اب ذرا سوچیں کہ جو دوسرے ہیں ان کی بھی تو سوچ اسی طرح کی ہوتی ہے نا.
تو ان کے درمیان اور اس شخص کے درمیان اور ایسے اشخاص کے درمیان کیا فرق ہے؟ کچھ ہے؟ تو اب ہم کیسے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں ذرا ہم کو سوچنا چاہیے. اور ایسے لوگوں کے درمیان رہیں گے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنیں گے؟ بن سکتے؟ نہیں بن سکتے. اگر اکثریت ایسے لوگوں کی ہو تو کیا ہے؟ اللہ کی رحمت آ سکتی ہے. تو میں نے سعید بھائی سے کہا کہ سوچے ذرا ہم لوگوں کو کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے اور زمینی دنیا حقائق کیا ہے، کس حد تک ہے، معاملات بگڑے ہوئے ہیں، کس حد تک محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے. کیا ہے پہلے ایک کوششیں ہوتی تھی، ابھی بے نیازی کا پورا دور بن گیا اور ہم یہ سمجھنے لگ گئے نا کہ اب ہم کو ضرورت نہیں ہے، بہت لوگ ہو گئے شاید، اب زیادہ اور افراد جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو مزاج بنتا ہے نا جب، تو یہ سمجھیے کہ پھر جانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس مزاج کی بنیاد پر جانے کے سلسلے ہیں. ابھی ہمارے دانش بھائی کہہ رہے تھے کہ بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں جو تھے اہل حدیث تھے، لیکن ان کے اندر کیا ہے، وہ بغض معاویہ اور رفض وغیرہ کے پورے اثرات آ گئے. سب ہے کیا اہل الحدیث ہیں. تو جوڑنے کا کام نہیں کریں گے تو پھر ٹوٹنے والے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے، اور داعی نہیں بنیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ مدعو بن جائیں گے. سیدھی بات. تو کئی انداز سے سوچنے کی اور کئی انداز سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو پہلے اپنے بارے میں سوچنا ہے، گھر والوں کے بارے میں سوچنا ہے، گھر سے باہر نکل کر اپنے خاندان کے بارے میں سوچنا ہے، پھر سماج اور معاشرے کے سلسلے میں کوشش کرنی ہے. اور ان ساری کوششوں کے بارے میں اگر سوچیں گے اور غور کریں گے نا تو پھر ہمارے پاس وقت فرصت ہے کہاں؟ وقت فرصت ہے کہاں؟ کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو پھر ادھر ادھر کے مشاغل کے لیے اور مصارف کے لیے اپنے پاس کا ٹائم رہ نہیں جائے گا، ہے نا. تو یہ ہم میں سے ہر آدمی اپنا ایک بنائے وہ لاہ عمل کہ ہمارا کام کیا ہے، ہماری زندگی کی ترتیب کیا ہے، کن کن محاذوں پر ہم کوشش اور محنت کر رہے ہیں. تو کوئی ترتیب ہے یا نہیں، بس یا بس ویسی زندگی جی رہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے.